الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سلوا الله اليقين والمعافاة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعہ اور اس سے پیوستہ جمعہ پاکستان کی پارلیمنٹ یا ایوان، جہاں میرے اور آپ کے منتخب نمائندے میرے اور آپ کے لیے قانون سازی کرتے ہیں اور آئین پاکستان کی روح سے ان کی ہر قانون سازی قرآن اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہونی چاہیے، وہ بہت تیزی سے ایسے قوانین بنا رہے ہیں جو قرآن سے بھی متصادم ہیں اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی متصادم ہیں۔ ایک تو گزشتہ مہینے بجٹ اور اس بجٹ میں سود کا خانہ اسی طرح سے ہرا بھرا ہے جیسے کہ گزشتہ سالوں میں رہا۔ اسلامی آئین، اسلامی قانون، اسلامی ضابطہ، اسلامی معیشت سود سے پاک معیشت کا نام ہے۔ اب وہ بجٹ پیش بھی ہو گیا، بجٹ پاس بھی ہو گیا اور مبارکبادیں بھی ایک دوسرے کو دے دی گئیں۔ دوسرا قانون ایک مرد کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے، یہ بھی منظور ہو گیا کہ اب وہ بیوی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی قرآن اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے متصادم اور ہماری معاشرتی ضرورت سے بھی متصادم۔ میں یا کوئی بھی خطیب آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اٹھو تے دوسرا بیاہ کرو، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا نکاح شریعت اسلامیہ میں جائز ہے، دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا بھی جائز ہے، فرض نہیں ہے۔
لیکن پابندی عائد کر دی گئی۔ کون سی بیوی ہے جو اپنے شوہر سے خود خوشی سے کہہ دے کہ جائیے آپ دوسرا نکاح کر لیجئے؟ تو بیوی سے جب آپ نے اجازت کی پابندی عائد کر دی تو معنی یہ ہے کہ آپ نے اصل میں دوسرے نکاح پر ہی پابندی عائد کر دی، یہ بھی قانون منظور ہو گیا۔ میں نے ضمناً بات کی کہ معاشرتی ضرورت، سماجی ضرورت کس بنیاد پر؟ کہ پاکستان کی کل آبادی میں کچھ حصہ بیٹیوں کا، خواتین کا، بچیوں کا اور عورتوں کا ہے، اور کچھ حصہ مردوں کا، بیٹوں کا، لڑکوں کا ہے۔ 48% آبادی پاکستان کی مردوں پر مشتمل ہے، 48%، اور 52% آبادی پاکستان کی خواتین پر مشتمل ہے۔ یعنی اگر آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان کی کل آبادی 100 افراد پر مشتمل ہے تو ان میں سے 48 مرد ہیں اور 52 خواتین ہیں، 4 کا فرق ہے۔ اگر ہر مرد کی ایک عورت سے شادی کر دی جائے تو 4 خواتین کنواری رہ جائیں گی، ان کے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ تو کیا ساری عمر وہ بغیر شوہر کے گزارا کریں گی؟ ایک۔ دوسرا، پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ جنگ ہو جائے، پاکستان میں کہیں ایٹمی دھماکہ ہو جائے تو عام طور پر جو لوگ شہید ہوں گے یا اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، عورتیں برائے نام ہوں گی، کیونکہ وہ تو گھروں میں ہوتی ہیں، اور وہاں بھی انتقال پا جانے والے، شہادت پا جانے والے زیادہ تر لوگ کون ہوں گے؟ وہ مرد ہوں گے۔ کسی کا شوہر ہوگا تو وہ عورت بیوہ ہو گئی۔ اب اس بیوہ عورت نے کیا ساری زندگی بیوگی کے عالم میں گزارنی ہے؟ اس کی ضروریات کا کفیل کون ہوگا؟ اس کے نان اور نفقہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی اولاد کی بنیادی ضروریات کو پورا کون کرے گا؟ اگر پابندی عائد کر دی گئی تو بتائیے اس خاتون کا کیا کریں گے اور اس کنواری خاتون کا کیا کریں گے؟ اب یہ دونوں خواتین بغیر شوہر کے موجود ہوں معاشرے میں، میں فرض کر رہا ہوں ایک بات، معاشرے میں 2 خواتین ایسی موجود ہوں، یا تو کوئی کنواری رہ جائے اور اس کا نکاح نہ ہو، یا پھر کوئی بیوہ ہو جائے اور اس کا بھی دوسرا نکاح نہ ہو سکے، اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور الگ کر دے، وہ مطلقہ خاتون بھی اپنے گھر چلی جائے۔ ضرورت ہے روپے کی، ضرورت ہے کھانے کی، ضرورت ہے پہننے کی، ضرورت ہے خوراک کی، ضرورت ہے صحت کی، ضرورت ہے حفاظت کی، ضرورت ہے آل اولاد کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی۔ نکاح پر آپ نے لگا دی پابندی۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے وہ عورت کرے گی تو کیا کرے گی؟ وہ یہ کرے گی کہ خدا نخواستہ ان جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جسے میں معاشی ضرورت کہتا ہوں، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی، وہ اپنے بھائی یا والد پر ایک طرح کا بوجھ بن جائے گی، وہ بے پردگی کی صورت میں اپنے گھر سے باہر نکلے گی، یہ اپنی معاشی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ دوسرا، وہ بالغ ہے، اس کے جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ جسم کا تقاضا کبھی اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی متعین کردہ حدود سے متجاوز ہو جائے اور پھر زنا کے اڈے کھلنے شروع ہو جائیں۔ میں اس کو یوں جوڑتا ہوں کہ اصل میں یہ قانون خواتین کی محافظت کا قانون نہیں ہے، بلکہ ان پر ظلم اور ستم کا قانون ہے۔ اصل میں یہ قانون خواتین کی فلاح اور بہبود کا قانون نہیں ہے، بلکہ یہ خواتین کو ہاتھ پھیلانے کی منزل تک پہنچانے کا قانون ہے۔ اصل میں یہ قانون معاشرتی اصلاح کا قانون نہیں، بلکہ یہ معاشرتی فساد کا قانون ہے۔ لیکن یہ قانون بھی پاس ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اگلا قانون پاس کیا گیا،
وہ قانون یہ ہے کہ اب آپ اپنی بالغ اولاد کو نہ روک سکتے ہیں، نہ ٹوک سکتے ہیں، نہ پوچھ سکتے ہیں، نہ منع کر سکتے ہیں، نہ پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ اولاد کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ تھانے میں جائے اور اپنے والد کے خلاف شکایت درج کروائے۔ آپ اپنی بیوی کو روکنا، ٹوکنا، ڈانٹنا تو بہت دور کی بات، آپ اسے مذاق میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دوسری شادی کرنے لگا۔ وہ تھانے جا سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ یہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے دوسرے نکاح کی، تو پھر ایک پولیس والا آئے گا، آپ کو پکڑے گا اور پھر 3 سال کی قید ہو جائے گی یا 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو جائے گا۔ یہ تینوں قوانین، ایک پاس ہونے والا بجٹ جو 1948 سے لے کے 2021 تک جتنے بجٹ پاس ہوئے ہیں ان میں سود موجود، تو کہاں اسلام، کہاں قرآن، کہاں پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ۔ سود تو ایسا گناہ ہے جس کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص بالفعل اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کا اور جنسی تعلق استوار کرے۔ اس کے باوجود ہم 70-80 سال سے سود کی بنیاد پر بجٹ منظور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے شادیاں کرو، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن ہم نے وہ قانون بھی منسوخ کر دیا اور اغیار کا قانون نافذ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کی تعدیب کرو، ان کو ادب سکھاؤ۔ تعدیب، ادب، اچھی بات بتانا۔ تعدیب اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کو نہ سمجھے تو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، ڈپٹ بھی سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں، ٹوک بھی سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، ہلکی پھلکی توبیخ، تنبیہ۔ لیکن وہ قانون بھی قرآن اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف، اور ہم خاموش ہیں، میں بھی خاموش ہوں، آپ بھی خاموش ہیں۔ چلو کوئی گل نہیں، 80 سال جو ہو گئے چلتا آ رہا ہے، اگر ہن منظور ہو گیا تو کیڑی قیامت آ جانی ہے۔ وہ بعض اوقات اسی کہنے نا سوئی پھنس گئی کسی جگہ تے۔ میرے ساتھ بھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاص نقطے پر میں رک گیا ہوں اور اس سے آگے میں بڑھ نہیں پا رہا۔ وہ یہ ہے کہ مجھے گمان ہے، مجھے شبہ ہے کہ میں اور آپ ہم اسلامی تعلیمات کے معاملے میں شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں، شک اور شبہ آ گیا ہے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ الیقین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کرو؟ یقین۔ صلی اللہ الیقین، اللہ سے یقین کا سوال کرو، یقین کی دعا مانگو، اللہ مجھے یقین کامل عطا فرما، مجھے یقین کامل عطا فرما۔ اور یقین کس چیز کا نام ہے؟ یقین کسی عقل کی رسائی کا نام نہیں ہے، یقین کسی منطق یا فلسفے پر کے قائل ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ یقین تو یہ ہے جس بات کو مان لیا پھر ایسا مان لیا کہ کبھی اس بات میں شک اور شبہ نہ آئے۔ جب ایک بات کو تسلیم کر لیا تو پھر آپ میں ریب اور شبہ اور گمان اور بدگمانی کی گنجائش بھی نہ آئے، پھر آپ ساری زندگی آپ کے قدم اس معاملے میں کبھی ڈگمگائیں نہ۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم ایک طرف قرآن کو رکھتے ہیں اور ایک طرف اغیار کے دساتیر اور اغیار کی زندگیوں کو رکھتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی میرے اور آپ کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا قرآن دی گل تھوڑی دیر واسطے سائڈ تے رکھ دیو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ تعلیم ٹھیک ہے، یہ ضابطہ ٹھیک ہے۔ پھر مزید بدبختی یہ کہ جس شخص کو میں اور آپ مملکت خداداد پاکستان کا سب سے بڑا اختیار والا آدمی سمجھتے ہیں، وہ کبھی کہتا ہے کہ چائنا کا ماڈل بہترین ماڈل ہے، وہ کبھی کہتا ہے امریکہ کا نظام حکمرانی بہترین نظام ہے، وہ کبھی ترکی کی مثال دیتا ہے اور کبھی کسی چیز کی ایک بات پر تو اس کا بھی یقین نہیں ہے، میرا اور آپ کا کہاں سے آئے گا؟ چلو غلطی صحیح، ایک غلطے جانتے جا۔ آپ سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابو جہل بدترین لوگوں میں سے ہے، جہنمی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک نقطہ علماء نے بیان کیا ہے، اگر آپ کو میں سمجھا پاؤں اور آپ برا نہ منائیں۔
انہوں نے کہا کام تو غلط تھا لیکن ایک خوبی اس میں موجود تھی، جیڑی گلتے جم گیا نا پھر جمیا ہی رہا ہوتا تھا، وہ تو پیچھے نہیں ہٹیا۔ ایک کافر کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ ایک بات پر ڈٹا، جمع اور مرتے دم تک قائم دائم رہا۔ میں اور آپ، ہم تو مسلمان ہیں، وہ باطل پر جم کے دکھا دیتا ہے، میں اور آپ اسلام پر جم کے کیوں نہیں دکھاتے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب معتزلہ کے معاملے میں ان کو کوڑے لگائے گئے، ان کو قید میں رکھا گیا، ان کو اذیت دی گئی، ان کو طعنے دیے گئے، یہاں تک کہ حکمران تو حکمران، عوام تو عوام، علماء نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، تو ایک دفعہ قاضی کی عدالت سے باہر نکلے تو ایک اچکے چور اور ڈاکو کو دیکھا، جس کے پاؤں میں بیڑیاں اور جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ وہ کہتا ہے احمد ابن حنبل، مجھے آپ کو ایک نصیحت کرنی ہے، نصیحت، ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جس بات کی وجہ سے کوڑے کھا رہے ہیں، جس جرم کی پاداش میں آپ کو اذیتیں دی گئیں، آپ کو یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں؟ احمد ابن حنبل نے کہا بالکل، جیسے چمکتے دمکتے سورج کی روشنی پر مجھے یقین ہے، اسی طرح سے اپنے موقف کی صداقت پر بھی مجھے یقین ہے۔ اس نے کہا پھر احمد ایک بات یاد رکھنا، میں چوری کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے غلط کام ہے، مجھے کئی بار پکڑا گیا، کئی بار بیڑیاں ڈالی گئیں، کئی بار ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، لیکن اس کے باوجود جب چھوٹتا ہوں پھر چوری کرتا ہوں، حالانکہ کام غلط ہے۔ اگر غلط کام پہ میں نے جم کے دکھایا ہے، آپ کا تو کام حق ہے، کہیں آپ وہاں ڈگمگا نہ جانا۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں اس کی اس بات نے اتنا اثر کیا کہ بعد میں شدید سزائیں اور ایذائیں بھی مجھے میرے عزائم سے باز نہ رکھ سکی۔ یہ ہے اصل میں ایقان، یہ ہے ایقان، یقین، محکم یقین۔ قاری صاحب، ہم نے گزشتہ جمعہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی تھی، آپ کی بھرپور توجہ مجھے چاہیے۔ مفلحون تک ہم پہنچے تھے، فلاح پانے والا، تو یہاں 5-6 الفاظ ہیں، ان کا متضاد میں آپ کے گوش گزار کروں، پھر میں اور آپ اپنے آپ کو تول لیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ پہلا لفظ ہے۔ للمتقین، متقی دوسرا لفظ ہے۔ تیسرا یؤمنون بالغیب، یؤمنون یہ چوتھا لفظ ہے۔ یوقنون یہ 5واں لفظ ہے، اور مفلحون یہ 6واں لفظ ہے۔ 5 یا 6 الفاظ ہیں، ایک ہدایت، دوسرا تقوی، تیسرا ایمان، چوتھا ایقان یقین، 5واں فلاح۔ ہدایت، تقوی، ایمان، ایقان اور فلاح، ان 5 کے متضاد الفاظ بھی ہیں، متضاد، متصادم، الٹ۔ بلکہ چلیں یہیں تک رہتے ہیں۔ ہدایت کا لفظ استعمال ہوا، ہدایت کا الٹ ہے بے ہدایتی، کجی، ٹیڑھ۔ ہدایت صاف ستھرا راستہ، بہترین سیدھا راستہ، ٹیڑھ الٹا راستہ، غلط راستہ، کجی کا راستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کے بارے میں کہ یہی ہدایت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہو، وہ چائنا کا نظام ہو، وہ امریکہ کا نظام ہو، وہ یورپ کا نظام ہو، وہ کسی اور فلسفے اور تہذیب کا نام ہو، وہ سارے ٹیڑھے راستے ہیں۔ یہ پہلی آیت سے ہی ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے۔ اگر میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں اور اس کے بعد کہتا ہوں چائنا کا نظام بہترین ہے، تو آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے، آپ الٹے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ سچے راستے پہ نہیں چل رہے، آپ جھوٹے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ اچھے راستے پہ نہیں چل رہے، آپ گندے اور غلیظ راستے پہ چل رہے ہیں۔ پہلی بات ہدایت، ہم نے اس کا الٹ کیا۔ دوسرا ہے ایمان۔ ایمان حلف اور قسم کے معنی میں آتا ہے، کسی بات پر یقین ہو نہ ہو لیکن مان لینا، حکمت کا پتہ ہو یا نہ ہو لیکن مان لینا، مقصد کی سمجھ آئے یا نہ آئے مان لینا۔ سمعنا و اطعنا، بس سن لیا، مان لیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کی کیا حکمت ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کے ذریعے ہم کس منزل تک پہنچیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے سن لیا، مان لیا، بس بات ختم ہو گئی۔
ایمان. ایمان کا الٹ ہے کفر. ایمان کا الٹ کیا ہے؟ کفر. کفر انکار، دائرہ اسلام سے ہی باہر نکل جانا. جو مومن نہیں ہے وہ کافر ہو گیا، خود بخود. سیدھی صاف بات ہے. جو سیدھے راستے پہ نہیں ہے معلوم ہو گیا وہ غلط راستے پہ ہے. جو ایمان والا نہیں ہے معلوم ہو گیا کافر ہے، بے ایمان ہے. تیسرا لفظ استعمال کیا تقویٰ. تقویٰ پرہیزگاری کو کہتے ہیں، اجتناب کو کہتے ہیں، حدود اور قیود کے اندر رہنے کو کہتے ہیں تقویٰ. خوف اور ڈر کو کہتے ہیں تقویٰ. اس کا الٹ ہوگا تعدی، حدود سے متجاوز ہو جانا، حدود سے باہر نکل جانا، حدود سے چھلانگ مار کے اپنی لمٹس کو کراس کرنا. تقویٰ. اور جو چوتھا لفظ جس پر اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایقان، یقین. بالآخرۃ ہم یوقنون. یوقنون آخرت کے دن پر کیا رکھتے ہیں؟ یقین. یوقنون یقین، ایقان. یقین کس چیز کا نام ہے؟ یقین اس چیز کا نام ہے کہ جو کر رہے ہو اس میں رتی برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ یقین. تھوڑا سا بھی شک آ گیا یقین ختم. تھوڑا سا بھی شک آ گیا یقین ختم. یقین جم جانے کا نام ہے. یقین استقامت کا نام ہے. یقین استحکام کا نام ہے. یقین جس بات کو مانا مضبوطی کے ساتھ اس پر ڈٹے رہنے کا نام ہے یقین. لیکن آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی عقل میں کچھ شکوک اور شبہات پیدا ہوئے، یقین نکل گیا اور شکوک آ گئے. نتیجہ یہ کہ اگلی جو منزل ہے جس کو ہم فلاح کی منزل کہتے ہیں، کامیابی کی منزل کہتے ہیں، اس سے آپ پیچھے ہٹ گئے. ہدایت کو چھوڑا، ٹیڑھ کو چنا. تقویٰ کو چھوڑا، تعدی اور ظلم کو چنا. ایمان کو چھوڑا، بے ایمانی کے راستے کو اختیار کیا. ایقان کو چھوڑا، شک اور تردد اور شبہ اور گمان میں پڑ گئے. نتیجہ یہ کہ آپ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوں گے. ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوں گے. یقین کا فائدہ آپ کو بتاؤں. ہارون رشید کا بیٹا ہے معتزلی، بڑے بڑے علماء معتزلی، اور جو اہل السنہ والجماعہ کے علماء تھے وہ بھی کہتے تھے احمد ابن حنبل کو کہ چپ کر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی موقع نہیں ہے. پورے کا پورا معاشرہ معتزلہ کے ہاتھوں میں باندی بنا ہوا تھا، حکمران سمیت. لیکن ایک شخص کے یقین نے اتنی برکت پیدا کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا اپنا بیٹا احمد ابن حنبل کو اپنا پیر بناتا ہے اور معتزلہ کے بارے میں کہتا ہے ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سارا معاشرہ معتزلی اور ایک احمد ابن حنبل، وہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر قائم، یقین کے ساتھ. اور اس یقین کی برکت کتنی پڑی ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد معتزلہ کا نام، نشان، علم، کتابیں سب مٹ گئیں. اگر جیتا جاگتا نام ہے تو امام احمد ابن حنبل کا نام. یہ یقین کی برکت ہے. یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یقین کی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ محدث، فقیہ، مفسر اور اللہ والے صوفی گزرے ہیں. ان کا ایک جملہ اور کلمہ میں آپ کے گوش گزار کروں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لو ان الیقین وقع فی القلب کما ینبغی لطارت القلوب اشتیاقا الی الجنہ. اگر یقین تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، پیوست ہو جائے، تو یقیناً پھر تمہارے اندر جنت کا اشتیاق اور شوق بہت زیادہ بڑھ جائے گا. یقین کی علامت کیا ہے؟ جنت کا شوق دلوں میں پیدا ہو جائے. اور یقین کی دوسری علامت کیا ہے؟ وَخَوْفًا مِّنَ النَّارِ، اور آگ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر، ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے. یہ یقین کی علامت ہے. میں اور آپ ہم امیر بننا چاہتے ہیں، میں اور آپ ہم لمبی زندگی پانا چاہتے ہیں، میں اور آپ ہم بہت زیادہ اولادوں والے بننا چاہتے ہیں. لیکن کیا میں اور آپ اتنا ہی اشتیاق جنت کا بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ پیسہ مل جائے اچھی بات ہے، اولاد مل جائے اچھی بات ہے، زندگی طول پکڑ جائے اچھی بات ہے، زندگی سہولت کی گزرے اچھی بات ہے. میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے. لیکن جتنی خواہش مال کے آنے کی ہے، کیا اتنی ہی خواہش یا اس سے زیادہ خواہش جنت کی بھی ہے یا نہیں ہے؟
جتنی خواہش اولاد کے ہونے کی ہے اس سے زیادہ خواہش جنت کے ملنے کی ہے یا نہیں ہے؟ جتنی خواہش زندگی کی طوالت کی ہے اس سے زیادہ خواہش جنت کے ملنے کی ہے یا نہیں ہے؟ تو جب میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے نہیں، جنت کی اتنی خواہش نہیں ہے عمر طویل ہو جائے، جنت کی اتنی خواہش نہیں ہے مال زیادہ ہو، جنت کی اتنی خواہش نہیں ہے اولاد زیادہ ہو جائے۔ خوف، بیماری کا خوف، غربت اور فقر کا خوف، بے اولادی کا خوف، یہ سارے خوف ہیں نا۔ تو ایک جہنم کا بھی خوف ہے۔ ذرا دیکھیے غربت کا خوف زیادہ ہے یا جہنم کا خوف زیادہ ہے آپ کے دلوں میں؟ ذرا دیکھیے بیماری کا خوف زیادہ ہے یا جہنم کا خوف زیادہ ہے آپ کے دلوں میں؟ ذرا دیکھیے بے اولادی کا خوف زیادہ ہے یا جہنم کا خوف ہے آپ کے دلوں میں زیادہ؟ تو اگر بے اولادی کا اور بیماری کا اور عمر کی کم عمری کا اور فقر اور غربت کا خوف زیادہ ہے، جہنم کا خوف نسبتاً کم ہے، تو سمجھ لیجیے یقین ہمارا کمزور ہے۔ اگر مال کا اور اولاد کا اور طویل عمر کا اور صحت کا شوق زیادہ ہے اور جنت کا اشتیاق کم ہے، تو مان لیجئے پھر ہمارے اندر یقین بھی کم ہے۔ اور جس شخص کا یقین کمزور ہو گیا، اولئک هم المفلحون کی منزل تک وہ پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ 4 بنیادی تقاضے ہیں: ہدایت، ایمان، یقین، یہ کام کیجئے گا، تقوی، یہ 4 کام کیجئے گا تو منزل تک پہنچیے گا۔ ان 4 میں سے کوئی ایک کام بھی آگے پیچھے ہو گیا پھر منزل ملنے والی نہیں۔ یہی بات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ہمارے پڑھے لکھے حکمرانوں کو شبہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نظام سے بہتر نظام بھی کوئی نہ کوئی موجود ہے، وہ اس کی تلاش میں ہے۔ غلیظ الفطرت، قبیح العمل، کج فہم لوگ جن کی عقل کام نہیں کرتی۔ آج بھی کہیں پہ بات ہو رہی تھی، میں انٹرنیٹ پہ کچھ کام کرتا ہوں، تو اگر کوئی حدیث تلاش کرنی ہو، کوئی روایت تلاش کرنی ہو، کوئی کتاب پڑھنی اور دیکھنی ہو، تو بے شمار اسلامی ویب سائٹس ایسی ہیں، آپ ان کو کلک کرتے ہیں تو وہ میسج آتا ہے کہ یہ بند ہے، اس تک رسائی ممکن نہیں، ایرر، ٹیکنیکل ایرر۔ لیکن ایک سائٹ ہر صورت کھلے گی الفضل کے نام سے، یہ مرزائیوں کی ویب سائٹ ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں جہاں قادیانی اور مرزائی اقلیت ہے، اسلامی ویب سائٹس بند ملتی ہیں اور قادیانیوں کی ویب سائٹ کھلی ہوئی ملتی ہے۔ مطلب کہیں نہ کہیں تردد تو ہے، کہیں نہ کہیں شبہ تو ہے، کہیں نہ کہیں شک تو موجود ہے، کہیں نہ کہیں یقین کے اندر کوئی کمی تو ضرور موجود ہے۔ ایک ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا اصول بھی سمجھ لیجئے۔ حضرت حسن، یہاں میں حسن سے مراد حسن بصری نہیں کہہ رہا، یہاں حسن سے مراد حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطب الناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا، تقریر کی، بیان کیا۔ فقال، پس کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، او لوگو، ان الناس لم یعطوا فی الدنیا خیرا من الیقین، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین سے بہتر چیز کوئی دوسری عطا نہیں کی۔ اتنی اونچی اور کامل چیز ہے یقین۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الناس لم یعطوا، انسانوں کو عطا ہی نہیں کی گئی، فی الدنیا، دنیا میں، خیرن، اچھی چیز، من الیقین، یقین کے مقابلے میں سب سے بہترین چیز، اس کا نام کیا ہے؟ یقین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بدترین چیز اس کا نام ہو گیا شک۔ اور شک کی بنیاد پر ہم نے گھروں کے گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ صرف شک ہے اور گھر کا گھر برباد ہو گیا، کنبہ قبیلہ تباہ ہو گیا، صرف بدگمانی کی بنیاد پر لمبی چوڑی لڑائی اور جھگڑا ہو گیا اور فتنہ اور فساد برپا ہو۔ صرف شک ہے، بدگمانی ہے، یقین نہیں ہے، نتیجہ فساد، تباہی۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو عطا فرمائی ہے اس کا نام ہے یقین۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگا کرو، اللہ مجھے یقین کی نعمت عطا فرما،
اللہ مجھے یقین کی دولت عطا فرما، اللہ مجھے ایقان کے مرتبے پر فائز فرما، اللہ میرے دل سے شک اور شبہ کو نکال دے۔ جہاں دولت مانگتے ہو، جہاں اولاد مانگتے ہو، جہاں صحت مانگتے ہو، وہاں کبھی کبھی یقین کی بھی تو دعا کیا کرو، اللہ مجھے یقین عطا فرما۔ اور پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت، اسی حدیث پر اپنا تبصرہ فرمایا، بہت خوبصورت تبصرہ۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما طلبت الجنت الا بالیقین، یقین کے بغیر جنت کی طلب بیکار ہے، یقین کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ ولا ہرب من النار الا بالیقین، جہنم کا خوف بھی یقین کے بغیر تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ولا صبر علی الحق الا بالیقین، اور سچی بات پر جم جانا، ڈٹ جانا، قائم رہنا بھی تمہیں نصیب نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں یقین کی قوت اور یقین کی منزل اور یقین کا مرتبہ حاصل نہ ہو جائے۔ اتنی بڑی نعمت ہے یقین۔ میں نے آغاز میں 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں، آغاز میں 5ویں پارے کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اسی یقین کے باب میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ 3 متصل آیات میں 3 دفعہ، 3 مرتبہ، 3 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا ہے۔ ان اللہ یرید، ان اللہ یرید، ان اللہ یرید، 3 دفعہ ایک آیت میں اللہ کا ارادہ یہ ہے، پھر فرمایا اللہ کا ارادہ یہ ہے، پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے۔ ذرا غور اور توجہ سے سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، لیبین لکم، کھول کھول کے بیان کر دے اپنی آیات۔ گزشتہ آیات میں اصل میں نکاح کے مضامین بیان ہوئے تھے، آزاد عورت کے ساتھ نکاح، باندی کے ساتھ نکاح، لوڈی کے ساتھ نکاح، مہر، اس کا تعین۔ تو لوگ سوال کرتے تھے تھوڑا نبی دنیا بھی کرنا دستا ہے؟ نکاح کا معاملہ، میاں بیوی کی زندگی، اندر کی، گھر کی، بستر کی زندگی، ایسی ایسی باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یرید اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، لیبین لکم، کھول کھول کے بیان کر دے آیات تمہارے سامنے، ویہدیکم، اور ہدایت دے تمہیں، سنن الذین من قبلکم، راستہ ان لوگوں کا جو تم سے پہلے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صوفیاء ہو گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا راستہ، ان کا ضابطہ، ان کا طریقہ تمہیں بتائے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ تو انہوں کسے اوکھے کام چے پونا اللہ دا مقصد نہیں، تو انہوں کوئی نمی تعلیم دینا اللہ دا مقصد نہیں، فقہی مسائل دے وچ تھوڑی لڑائی کرانا اللہ دا مقصد نہیں۔ یرید اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے کہ کھول کھول کے بیان کر دے اپنا مقصد تمہارے سامنے، اور راستہ دکھا دے ہدایت کا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے انبیاء بھی ہو گزرے، صوفیاء بھی ہو گزرے، اتقیاء بھی ہو گزرے، اولیاء بھی ہو گزرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا ارادہ۔ دوسرا، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تہاڈی طرف توجہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی توجہات کے مستحق اور سزاوار بن جاؤ تم، اللہ کی توجہات تمہارے اوپر برسیں۔ اگر اللہ کی کتاب پر ایقان، یقین ہوگا تو راستہ نظر آئے گا، اللہ کی تعلیمات پر یقین ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہات برسیں گی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جانتا اور اللہ حکمت و دانائی کا پیکر ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ تعلیمات کھول کھول کے بتا دینا، جیسے استاد اپنے شاگرد کے سامنے سارے مضامین بیان کرتا ہے۔ دوسرا، اچھے اور نیک لوگوں کا راستہ تمہیں دکھانا، سنن الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں اچھے لوگ، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء، اور نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ۔ 2 ارادے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سامنے، تیسرا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، واللہ یرید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے ان یتوب علیکم، کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ کا تیسرا ارادہ کیا ہے؟ اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن وہ بدبخت لوگ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تانوں اور زیادہ غلاظت، گناہ اور گندگی اور کجی دے پاسے لے جان۔ ایک طرف اللہ کا ارادہ ہے، ایک طرف نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والے طبقے کا ارادہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے نیک لوگوں کا راستہ تمہیں بتا دے، اللہ چاہتا ہے توجہ کرے تم پر، اللہ چاہتا ہے کھول کھول کے اپنی تعلیمات بتا دے تمہاری طرف، اللہ چاہتا ہے تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ یہ اللہ کے 4 ارادے ہیں۔
لیکن اللہ کے مقابلے میں جو شیطانی طاقتیں ہیں، نفسانی خواہشات کا اتباع کرنے والی، ان کا ایک ہی ارادہ ہے کہ پاک صاف نفاست، نظافت اور طہارت والی زندگی کو چھوڑ کے تمہیں میلن تمیلو میلن عظیمہ، میل والی زندگی کی طرف تمہیں لے جائیں، کجی اور ٹیڑھ والی اور گندگی اور غلاظت والی اور بدبو اور تعفن والی زندگی کی طرف تمہیں لے جائیں۔ اللہ کے 4 ارادے اور شیطان کا ایک ارادہ، 4 بمقابلہ 1۔ اسی بھی عجیب لوگ ہاں، جہاں 1 ووٹ اسی وہ پیچھے دوڑے پھرتے ہیں، جہاں 4 ووٹ اسی وہ گل سننے کو تیار نہیں۔ کم عقلی ہو گئی نا؟ اگلی آیت بھی سن لیں، یرید اللہ، ان 4 ارادوں سے اللہ کا ایک اور ارادہ بھی مقصود ہے۔ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے ان یخفف عنکم، وہ تھوڑے موڈیاں دا بھار اللہ ہلکا کر دے۔ اس آیت کی تفسیرات میں مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک بات آپ سن لیں، خواہ وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ظالم ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی انسان، گندے سے گندا اور اچھے سے اچھا، جدوں بھی غلط کام کرے گا نا، وہ دے موڈیاں تے پار انہوں محسوس ہوئے گا۔ کوئی بھی آدمی ہو، کوئی قتل کرے، کوئی چوری کرے، کوئی زنا کرے، کوئی ڈاکہ ڈالے، کوئی تشدد کرے، کوئی ظلم کرے، کوئی ڈکیتی کرے، کوئی حق مارے، کوئی قبضہ کرے، نا انصافی کرے، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، رات میں نیند پھر نہیں آتی، چین ختم ہو جاتا ہے، نیند کی گولیاں کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پار آ گیا نا موڈیاں تے، اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ یخفف عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تے تواڈے موڈیاں دا بھار ہلکا کرنا چاہندے ہو، کمڑیو کتھے پھردے ہو، اپنے موڈیاں دا بھار ہلکا کراؤ، تسی ہور بوجھ اپنے موڈیاں تے پوندے پئے ہو۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ نمبر 1 کھول دینا آیات کا، نمبر 2 راستہ دکھانا نیک لوگوں کا، نمبر 3 توجہ کرنا تمہارے اوپر، نمبر 4 توبہ کو قبول کرتے ہوئے مغفرت کر دینا تمہاری۔ لیکن کفار کا ارادہ کیا ہے؟ کہ تمہیں غلاظت میں ڈال دینا۔ اللہ کا ان 4 ارادوں سے مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ تمہارے اوپر سے، تمہارے کندھوں کے اوپر سے، تمہارے سر کے اوپر سے اللہ بوجھ کو کیا کر دے؟ ہلکا کر دے۔ میں نے کئی بڑی بڑی گاڑیوں والے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ گاڑی میں ہوتے ہیں اور گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ان کے ذہن پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، کتوں کی لینا، کنوں کی دینا، کی کرنا، عام طور پر جہاں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو پریشان حال دیکھا ہے۔ لیکن میں نے ایک صوفی آدمی کو ٹوٹے پھوٹے سائیکل پر اپنی خاص ہی لے میں سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اونچی آواز میں پڑھ رہا ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ گزریے ایسے لوگوں کے پاس سے، وہ سائیکل چلا رہے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت، انہوں پرواہ ہی کوئی نہیں دنیا سے کی ہو رہا کی نہیں ہو رہا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے کندھے پہ بوجھ نہیں ہے۔ اور یہ بڑی بڑی گاڑیوں اور بنگلوں میں اور اختیارات اور عہدوں کے ہونے کے باوجود پریشان ہے، موٹے ہاتھے پار ہے کوئی نہ کوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کندھوں کے اس بوجھ کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کم کرنا چاہتا ہے۔ مان لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، لیکن اصل گل یہ ہے کہ اللہ نے انسان نو پیدا ہی کمزور کیتا ہے۔ یہ جدوں نفسانی خواہش، شہوت، اشتہا، لالچ، حرص دے جذبے ہوندے نا، اوتھے یہ ڈگ پیندا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا، ذرا تھوڑا سا غور اور توجہ کریں۔ 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 5 ارادے بتائے، شیطان کا 1 ارادہ بتایا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کس کے ارادے کی اتباع کریں گے؟ کس کے ارادے کے پیچھے چلیں گے؟ اللہ کے ارادے کے پیچھے۔ جیڑا اللہ دا ارادہ وہی ساڈا ارادہ، راضی بالرضا، اللہ کی رضا پہ ہم بالکل راضی ہیں۔ سمعنا و اطعنا، سن لیا تے من لیا، جو بخشے تو زہے نصیب، نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ اوکھا کر دے سانو تاں بھی ٹھیک، اللہ سوکھا کر دے سانو تاں بھی ٹھیک، اللہ جو کرے وہی ٹھیک۔ اسی کون ہونے ہیں وہ سامنے سر چکن والے؟ کسی نے کہا نا کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ۔ لطف سجن دم بدم، توجہ سے سنیں بات ختم ہو رہی ہے۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ، انج بھی سجن واہ واہ۔ لطف سجن دم بدم، میرے دوست، میرے محسن، میرے اللہ کی مہربانیاں میرے اوپر اتنی ہیں کہ دم بدم ہر لمحہ مہربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ساہ لیندے پے ہیں اللہ دی مہربانی، انسان بنایا اللہ دی مہربانی۔
مسلمان بنایا اللہ دی مہربانی، روٹی دیتی اللہ دی مہربانی، ہوا چلائی اللہ دی مہربانی، سورج چمکایا اللہ دی مہربانی، چند بنایا اللہ دی مہربانی، پھلا چ خوشبو پائی اللہ دی مہربانی، ماں پیو بنائے اللہ دی مہربانی، اولاد دیتی اللہ دی مہربانی، لطف سجن دم بدم اللہ کی مہربانیاں تو ہر قدم، دم بدم ہر لحظہ، قہر سجن گاہ گاہ اللہ دی طرفوں کدی کدی سانوں پریشانیاں بھی آ جاندیاں، بیماری آ گئی، کدی موت آ گئی، کدی غربت آ گئی، کدی فاقہ آ گیا، کدی، لیکن ایک کدی کدی، یہ کبھی کبھی ہوا ہر لمحے موجود ہے، سانس لے رہے ہیں، خوشبو ہر لمحے موجود ہے، گلاب ہیں کھلے ہوئے ہیں، زمین ہر لمحے موجود ہے، میرے پیروں کی غلام اور باندھی بنی ہوئی ہے، ہر لمحے اللہ کی مہربانیاں، لیکن پریشانیاں کبھی کبھی، لطف سجن دم بدم مہربانیاں اللہ کی ہر لمحہ، قہر سجن گاہ گاہ، ناراضگیاں یا قہر یا پریشانیاں اللہ کی طرف سے کبھی کبھی، لیکن میں ایسا بندہ ہوں انج بھی سجن واہ واہ، انج بھی سجن واہ واہ، اللہ دیاں مہربانیاں تامی اللہ دی واہ واہ، اللہ دی طرفوں اگر ساڈے تے پریشانیاں آ گئیاں تامی اللہ دی واہ واہ، سمجھ آ گئی بات؟ ایسے بھی اللہ مجھے قبول ہے اور ویسے بھی اللہ مجھے قبول ہے، ہر حال میں میرا پروردگار مجھے قبول ہے، اس چیز کا نام ہے ایقان، اس کو کہتے ہیں یقین، 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 یقین ہوگا جنت آسان ہے، یقین نہیں ہوگا پھر جہنم کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں رہ گئیں، قاری صاحب نے کہنا ہے آپ نے کیوں نہیں بتایا۔ ذی القعدہ کا آخری ہفتہ گزر رہا ہے، ذی الحجہ کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس مہینے کے دن اور اس مہینے کی راتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں فرمایا ہے۔ کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان دنوں سے زیادہ مقبول نہیں ہے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں میں سے 9 دنوں کے روزے اور 10 راتوں کا قیام، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تاکید اس میں یہ ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، ہر صورت قربانی کریں۔ ایک جس کا قربانی کا ارادہ ہو، یکم ذی الحجہ سے پہلے اپنے ناخن، اپنی مونچھیں، اپنے اضافی بال صاف کر لے، آئندہ 10 دن وہ نہ کرے، پھر قربانی کے بعد کرے۔ 2 تیسرا، یہ جو شوشہ چھوڑا گیا قربانی کے ضمن میں کہ 25,000 دا ویڑا جو لینا ہے 25,000 فلاں بیوہ نو دے دینے ہیں، اس کا نکاح کرتے ہیں تو یہ زیادہ ثواب ہوگا، قربانی کی بجائے نکاح کر دیں۔ یہ کیمپین چلتی ہے، لوگ پیسے اینٹتے ہیں اس طرح سے۔ تو جب آپ سن لیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا، صحیح مسلم میں ہے کہ حضور میں اپنا آپ، اپنا وجود، اپنی اجازت، اپنی مرضی آپ کے سپرد کرتی ہوں، جس سے چاہیں میرا نکاح کر دیں۔ وہیں پر ایک شخص موجود تھا، اس نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو آپ میرا نکاح اس سے کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کوڑ تے کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گھر جاؤ، اگر لوہے دی کوئی موندی بھی لپ پئی نہ او لے وہی مہر ہو جائے گا۔ وہ گھر چلا گیا، تلاشتا رہا، کوئی چیز اس کو نہ ملی، واپس آ گیا خالی ہاتھ۔ اللہ کے رسول گھر چیتا ہوں جو تسی کیا لوہے دی چھوٹی جی انگوٹھی بھی موجود نہیں، میں کی کرا؟ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایسا کرتے ہیں، میرے پاس ایک چادر ہے، ادھی اینو دے دیو مہر دے طور پہ، ادھی میں رکھ لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا قرآن یاد ہے تمہیں؟ قرآن آتا ہے، قرآن سمجھتے؟ اس نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اچھا قرآن کی بعض آیات کے عوض میں نے اس عورت کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، اے اپنا آپ تیرے حوالے کر دے گی، تو قرآن دیاں آیتاں انہوں سکھا دیں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ غربت، میں اشارہ کر رہا ہوں، غربت، اتنی غربت لوہے کی انگوٹھی نہیں مل رہی، اتنی غربت مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن 1 سال دسو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا کہ قربانی نہ کیتی ہوئے، 1 سال دسو۔ غربت اتنی انتہا کی ہے، پیٹ پہ پتھر ہیں، غربت اتنی زیادہ ہے مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، غربت اتنی زیادہ ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح کے لیے اپنی ہی زرہ گروی رکھوانی پڑی، اتنی غربت۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسے 1 سال بھی قربانی دا ناغا نہیں کیتا۔
اچھا اگر یہ جڑا اج دا جدید طبقہ کہندا ہے کہ قربانی نہ کرو، غریباں نوں دیو، یتیماں نوں دیو، ضرورت منداں نوں دیو، میں سوال کردا ہے پھر اللہ دے رسول نوں اس گل دا ادوں نہیں سی پتہ جدوں 100 اونٹ ایک ہی دن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربان کیے، وہاں نظر نہیں آ رہے تھے یتامہ، مساکین، بیوائیں، ضرورت مند؟ قربانی الگ عبادت ہے، صدقہ و خیرات الگ عبادت ہے، نکاح الگ سنت ہے، آپ ایک کو دوسرے کے قائم مقام نہیں کر سکتے۔ جس کی استعداد ہے قربانی کرے، ہر صورت قربانی کرے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ یقین کا عروج اگر میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ابراہیم کو اشارہ ملیا کہ اپنے بیٹے دے گل تے چھری رکھ دے، یقین ایسا یقین ہے، پھڑیا منڈے نوں لے گئے لٹا لیا۔ بیٹے کو پتہ چلا اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے، ایسا یقین کہ اپنی گردن بھی سجے کھبے نہیں کیتی۔ یہ یقین کی انتہائی منزل ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہمیں یقین سکھاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔